السلام علیکم ناظرین، بدلتا پاکستان کے ساتھ میں ہوں اشتیاق گندل۔ تقریباً ایک ہفتہ قبل جو DGISPR ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے افغانستان اور ہندوستان کے حوالے سے کھل کر بات کی تھی اور ان دونوں ممالک کے درمیان جو ایک شرمناک گٹھ جوڑ ہے اس کو بے نقاب بھی کیا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان دونوں کا جو ہے وہ DNA بالکل سیم ہے۔ لیکن یہاں پہ اس چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ انہوں نے افغان طالبان رجیم اور ہندوستان کے حوالے سے بات کی تھی، افغانی جو عوام ہیں اس کے حوالے سے ان کی یہ سوچ نہیں تھی۔ اور DGISPR نے جس طریقے سے اپنی گزشتہ پریس کانفرنس میں ہندوستان اور افغان طالبان رجیم کے مبینہ گٹھ جوڑ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان گزشتہ 5 برس سے مسلسل یہی موقف پیش کرتا آ رہا ہے کہ افغان طالبان رجیم اور بھارت کا DNA ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام افغان عوام طالبان رجیم کے مظالم کا شکار ہیں، جبکہ ان کے بقول افغان طالبان رجیم ہندوستان کے مفادات کے مطابق کام کرتی ہے اور مالی مفادات کے آگے ہمیشہ جھک جاتی ہے۔ DGISPR کے اس بیان کے بعد بھارت اور افغان طالبان رجیم کا گٹھ جوڑ فاش ہونے پر اب بھارتی وزارت خارجہ کا نمائندہ بھڑک اٹھا تھا اور لاجواب ہوتے ہوئے اسے فرسٹریشن کہہ کر ٹالنے کی کوشش بھی کی۔ اور یہاں پہ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ DGISPR نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ ہندوستان اور افغان طالبان رجیم جو ہے ان کا جو DNA ہے وہ سیم ہے، بلکہ یہ والا جو معاملہ ہے یہ پہلی بار سامنے نہیں آیا۔ اس سے قبل بھی افغان طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر زراعت آبپاشی و مالداری مولوی عطا اللہ عمری نے جولائی 2026 میں اپنے دورہ بھارت کے دوران نئی دہلی میں منعقدہ ایک تجارتی تقریب سے خطاب کیا تھا، اور اسی خطاب کے دوران انہوں نے بڑا کھل کر کہا تھا کہ افغانستان اور بھارت کا DNA ایک ہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھارت آ کر انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنے ہی لوگوں کے درمیان موجود ہوں، اور دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا تھا۔ اس بیان کے بعد پاکستان، بھارت اور بین الاقوامی میڈیا میں اس پر خاصی بحث ہوئی، مگر تب آپ کو سیم DNA ہونے پر فخر تھا، تو آج DGISPR کے سیم بیان پر آپ کو اتنی مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ یقینی طور کے اوپر بہرحال یہ سوال تو اٹھتا ہے۔ اور DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا کہ بھارت مسلمانوں کو مارتا ہے تو دہشت گردوں کی سرپرست افغان طالبان رجیم اسلام کو ہی ختم کرنا چاہتی ہے، اور بھارت میں BJP اور RSS کا افغان طالبان رجیم کے ساتھ تعلق آقا اور غلام کا ہے، اور افغان طالبان رجیم بڑے نوٹوں کی خاطر کسی کے آگے بھی جھک جاتی ہے۔ آئیے اب آپ کو وہ اصل ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں جس میں DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران اس معاملے پر کھل کر اپنا موقف پیش کیا، اہم نکات پر تفصیلی گفتگو کی اور ان الزامات و حقائق کے حوالے سے پاکستان کا موقف بھی واضح کیا۔ گزشتہ 5 سال سے یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ ان کا ایک ہی DNA۔ I am not talking about the Afghanis, I am talking about the Afghan Taliban regime. We have to be very careful. Understand کہ یہ DNA ملتا کس کا ہے؟ یہ DNA اس وزیر کا ملتا ہے جو اس طالبان رجیم کا نمائندہ بن کے وہاں گیا۔ کامن جو افغانی ہے وہ تو اس طالبان رجیم، ظالم رجیم کے ظلم کے نیچے پس رہا ہے نا، اس کا DNA نہیں ان سے ملتا، لیکن یہ طالبان رجیم کا DNA بالکل ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ دونوں جو ان سے ہیں ان کی سوچ ہے، اینڈ دیٹ از کہ ایک مسلمان کو مارتا ہے، دوسرے اسلام کے مذہب کو ہی مار رہا ہے، اسی کا مسخ کر رہا ہے۔ ان کی DNA ایک ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ جو تعلق ہے وہ ماسٹر سلیو کا ہے۔ دی ریلیشن بٹوین دی انڈین BJP, RSS اینڈ دی افغان طالبان رجیم از آف اے ماسٹر سلیو، جہاں پہ جو ہندوستان کی یہ جو جابرانہ نظام ہے یہ ان کے آقا ہیں اور ان کے غلام ہیں یہ طالبان رجیم۔ وہ RSS کیا کرتی ہے؟ وہ جو راشٹرا ہے، ہندو راشٹرا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مسجدیں کرا رہا ہے، وہ مسلمانوں کو جبر کر رہا ہے، کشمیریوں پہ جبر کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، یہ کر رہے ہیں نا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس سے بڑھ کے خدمت کر رہے ہیں، یہ اسلام کا ایسا مسخ شدہ چہرہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کا اپنا بچہ، پاکستان کا بچہ، ایک مسلمان کا بچہ کہتا ہے کہ یار یہ کون سا اسلام ہے؟ سو دے آر ڈوئنگ ایون اے گریٹر ڈس سروس۔ کہتے ہیں جی جناب آپ کے کہنے پہ ہم نے دہشت گردی کرائی، ہم نے سارے پالے ہوئے ہیں تو ہمیں بڑا مارتے ہیں، تو ہماری آ کے مدد کریں۔ ادھر جا کے رپورٹ بھی دینی ہے، رونا بھی ہے، پیسے بھی مانگنے ہیں، کیونکہ بڑے نوٹ کے آگے تو بچپن سے جھکتے آ رہے ہیں۔ ان کو ہم ہزاروں سال سے دونوں کو جانتے ہیں، دونوں کے DNA کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح۔ وی آر ہینڈلنگ دیم، وی ول ہینڈل دیم۔ اور چونکہ ان کا تو ملتا ہے طالبان رجیم کا DNA ادھر جا کے، وہ تو ادھر مل گیا نا، RSS سے مل گیا، تو یہ پھر گڈ فار دیم ٹو ٹیل آر مسلم بردرز جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہے، جو باقی افغانی ہیں جو ہمارے بھائی ہیں پختون ہیں، تو ان کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یار ہم تو ادھر ساری رشتہ داری ہماری وہاں پہ ہے، وہیں سے ہمارا فلسفہ چلتا ہے، وہیں سے ہماری سوچ ہے، وہیں ہماری آقا ہے۔
ناظرین، ہندوستان اور افغانستان میں سیم ڈی این اے کے ساتھ یہ فطرت بھی مشترکہ ہے کہ دونوں اپنے وعدے پورے نہیں کرتے۔ افغان طالبان کی عبوری حکومت نے آج سے تقریباً 6 سال قبل دوحہ امن معاہدے میں یہ وعدہ کیا تھا کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغان دھڑوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک جامع سیاسی نظام کی طرف بڑھیں گے اور ملک میں پائیدار امن کے لیے اقدامات کریں گے۔ تاہم ناقدین اور متعدد بین الاقوامی اداروں کے مطابق ان وعدوں پر بالکل عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ جامع حکومت قائم نہیں ہوئی، یعنی ایک مشترکہ جو حکومت بننی تھی۔ بین الافغان مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے اور افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں سے متعلق خدشات بھی برقرار ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جب نریندر مودی اقتدار میں آئے تو انہوں نے ہندوستان کو معاشی طاقت بنانے، لاکھوں نوجوانوں کو روزگار دینے، کرپشن ختم کرنے، کسانوں کی خوشحالی اور دنیا میں بھارت کا مقام مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے اور کروڑوں بھارتیوں نے ان وعدوں پر یقین بھی کیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے دعوے آج بھی سخت تنقید کی زد میں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ نریندر مودی نے نوٹ بندی کا فیصلہ کیا، جسے کالا دھن ختم کرنے کا مؤثر ہتھیار قرار دیا گیا، لیکن بعد میں تقریباً ساری کرنسی بینکوں میں واپس آ گئی اور ناقدین کے مطابق اس اقدام سے عام شہریوں اور جو چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ تھے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافے نے عوام کی مشکلات بڑھائیں، جبکہ روپے کی قدر میں کمی نے معیشت پر مزید دباؤ ڈال دیا۔ کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے متعارف کرائے گئے 3 زرعی قوانین ملک گیر احتجاج کا سبب بنے۔ کئی ماہ تک جاری رہنے والے مظاہروں کے بعد حکومت کو یہ قوانین بالآخر واپس لینے پڑے۔ اسی طریقے سے اگر تعلیم کے شعبے کی بات کریں تو تعلیم کے شعبے میں بھی شفاف امتحانات کے دعوے اس وقت سوالات کی زد میں آئے جب میڈیکل اور دیگر اہم امتحانات کے پیپر لیک ہونے کے واقعات سامنے آئے، جس سے لاکھوں طلباء متاثر ہوئے۔ اور اگر ہم خارجہ پالیسی کی بات کریں تو وہاں پر بھی مودی حکومت کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ چین کے ساتھ سرحدی کشیدگی، مالدیپ، نیپال اور بعد ازاں بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ نے حکومت کی سفارتی حکمت عملی پر بحث کو جنم دیا۔ اسی دوران بھارتی میڈیا اور تجزیہ کاروں نے معاشی شعبے خصوصاً ایویشن انڈسٹری پر بھی سوالات اٹھائے۔ دی وائر کے مطابق مہنگا ایندھن، روپے کی کمزور ہوتی ہوئی قدر، علاقائی کشیدگی اور فضائی آپریشنز کی بڑھتی لاگت نے بھارتی ایئر لائنز کو شدید مالی دباؤ میں ڈال دیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برسوں میں کئی بھارتی ایئر لائنز مالی مشکلات کے باعث اپنا آپریشن بند کر چکی ہیں۔ اس حوالے سے ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے بعد فضائی راستوں میں تبدیلی اور اضافی اخراجات نے بھی بھارتی ایویشن سیکٹر پر منفی اثرات مرتب کیے۔ بعض بھارتی مبصرین جن میں نامور لوگ شامل ہیں، انہوں نے اپنے تجزیاتی گفتگو میں اس شعبے کو درپیش معاشی چیلنجز کی نشاندہی بھی کی۔ یوں ناقدین کے مطابق ترقی، خوشحالی اور عالمی برتری کے جن خوابوں کے ساتھ سفر شروع ہوا تھا، آج ان میں سے کئی وعدے عوامی بحث اور تنقید کا موضوع بن چکے ہیں۔ اس حوالے سے یہ اہم ویڈیو کلپ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مودی سرکار بھارتی ایئر لائنز کے لیے کس طرح سے جان لیوا ثابت ہوئی ہے اور وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی مودی سرکار جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، آج وہ دعوے کس طریقے سے زمین بوس ہو چکے ہیں۔ ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھیے۔ ایویشن انڈسٹری کی ہسٹری بینکرپسیز سے بھری پڑی ہے۔ But operational reliability is only one part of the challenge. Aircraft deliveries remain delayed across the industry. Engine shortages continue. The weakening rupee has pushed up dollar-denominated costs for the airline. Additionally, jet fuel prices remain volatile. International flight operations of Indian airlines such as Air India, Indigo and others have taken a direct hit after Pakistan decided to close its airspace to Indian carriers.
India is also the biggest graveyard of airlines. I know it sounds dramatic, but look at the numbers. Since the year 2000, at least 14 major Indian airlines have collapsed. 14 airlines. जी नाजरीन, वीडियो क्लिप आपने देखा जिस तरह भारत में मोदी सरकार की पॉलिसियों ने खुद हिंदुस्तान के लिए नए मिसाइल पैदा किए, उसी तरह सेम डीएनए वाले दूसरे भाई अफगानिस्तान में तालिबान की बुरी हुकूमत भी अब सिर्फ अपने अवाम तक महदूद मसला नहीं रही, बल्कि उसकी पॉलिसियाँ पूरे खिते और आलमी अमन व सलामती के लिए ख़तरा बनती जा रही हैं। यही वो मौक़िफ़ है जिस पर अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक भी खुल कर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और इसी हवाले से अगर मज़ीद तफसीलात की बात की जाए तो यकीनी तौर के ऊपर ये एक हकीकत है कि अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान तालिबान की बुरी हुकूमत है, अब वो दहशत गर्द अनासर को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रही है, जिसकी वजह से दोहा मुआहदे के तहत किए गए वादों पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका और दहशत गर्दी और मनशियात की स्मगलिंग से हासिल होने वाले वसाइल ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ा रहे हैं, जिसके असरात अब सिर्फ अफ़गानिस्तान तक महदूद नहीं रहे, बल्कि हम पूरे खित्ते की बात करें तो पूरा खित्ता अफ़गान तालिबान की बुरी हुकूमत के इन शर्मनाक इक़दामात की वजह से भयानक नताइज भुगत रहा है और ये मज़ीद जो है सूरत-ए-हाल कशीदगी की तरफ जा रही है। इसीलिए अफ़गानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों पर आलमी सतह पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक का कहना है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को दोबारा दहशतगर्द अनासर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ पड़ोसी ममालिक बल्कि पूरे खित्ते की सलामती मुतासर हो रही है। इसी तनाज़र में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के इजलास में चीन के नायब मुस्तकिल मंदूब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें आज भी हमसाया ममालिक के लिए एक संगीन ख़तरा हैं। उनके मुताबिक अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों की सरहद पर हमले करने की सलाहियत मुसलसल बढ़ रही है, जो इंतहाई तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है। चीनी नायब मंदूब ने तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किए गए अपने वादों पर अमल करे और अफ़गानिस्तान में मौजूद तमाम दहशतगर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़ मौसर और फ़ैसला कुन कार्रवाई करे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत-ए-हाल पर मुसलसल गहरी नज़र रखनी चाहिए ताकि किसी नए ख़तरे को बरवक्त रोका जा सके। यकीनी तौर के ऊपर यही वो मौक़िफ़ है जिस पर अब आलमी बरादरी भी पाकिस्तान के ख़दशात से इत्तफ़ाक़ करती हुई दिखाई देती है। अब देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल मंदूब ने अफ़गानिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्द की जो ख़तरात हैं, ये जो दहशतगर्दी के ख़तरात हैं, उसके हवाले से क्या कहा था। और यहाँ पर इस चीज़ की वजाहत बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो तो गुज़श्ता कई सालों से पूरी दुनिया को बताता रहा, आगाह करता रहा, टेलीफोनिक गुफ्तगू करता रहा, डोजियर्स देता रहा कि ये जो अफ़गान तालिबान की बुरी हुकूमत है, ये सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ़ हमारे लिए भी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। अब चीन समेत बहुत सारे ममालिक इससे इत्तफ़ाक़ राय करते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए ज़रा ये वीडियो क्लिप देखें। The ST's report indicates that terrorist organizations in Afghanistan continue to pose a serious threat to the country and its neighbors, while those organizations, including ISIL Khorasan, are steadily increasing their intent and capability to conduct cross-border attacks. China urges the Afghan authorities to honor their counterterrorism commitments by taking resolute action against all terrorist forces based in Afghanistan, including the entities and individuals listed by the 1267 Committee, to prevent the country from once again becoming a breeding ground for terrorism. We must continue to closely monitor the counterterrorism situation in Afghanistan. नाजरीन, आपने देखा कि अफ़गानिस्तान किस तरह दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह और दुनिया के अमन के लिए बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान एक ही सिक्के के दो रुख हैं।
فتنہ ہندوستان سے وابستہ دہشت گرد تنظیمیں برسوں سے بلوچستان کے نوجوانوں کو جھوٹے وعدوں، جھوٹے پروپیگنڈے، بلیک میلنگ اور دھوکے کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں، لیکن اگر موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو اب صورتحال بدل رہی ہے، اور وہ نوجوان جن کو ورگلایا جاتا تھا اور ریاست پاکستان کے خلاف اکسایا جاتا تھا، اب وہ ان تنظیموں کے اصل عزائم اور ان کے شرمناک کردار کو پہچان چکے ہیں اور بڑی تعداد میں ان سے لا تعلقی اختیار کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک سابق دہشت گرد ارمان بلوچ کی اعترافی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ اپنی کہانی جو ہے وہ خود بیان کر رہا ہے، اور جب وہ کہانی بیان کرتا ہے تو آپ سنیے گا کہ فتنہ ہندوستان کے ہاتھوں بلیک میل ہونے والے سابق دہشت گرد ارمان بلوچ نے دہشت گرد تنظیم سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے کیسے بتایا کہ کس طریقے سے وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ روزگار کی تلاش میں ایران گیا، جہاں اسے اغوا کر کے پہاڑوں میں قائم دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر منتقل کر دیا گیا۔ ارمان بلوچ کے مطابق پہاڑوں میں اس کی ملاقات کلدم بلوچ لیبریشن فرنٹ کے کمانڈر قمر بروہی سے ہوئی، جس کے بعد وہ دہشت گرد تنظیم میں شامل ہو گیا، اور جب وہ دہشت گرد تنظیم میں شامل ہو گیا تو اس نے بتایا کہ وہ تقریباً 6 ماہ تک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ رہا، عسکری تربیت بھی حاصل کی، اور مختلف قسم کے جو دہشت گردوں کے حملے تھے اس کے اندر بھی وہ براہ راست ملوث یا شریک رہا۔ اس حوالے سے ارمان بلوچ کا کہنا تھا کہ کچھ عرصے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر چل پڑا ہے، لیکن جب اس نے تنظیم چھوڑ کر گھر واپس جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور زبردستی تنظیم میں رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اب یقینی طور کے اوپر ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کا ضمیر جو ہے آپ کو ملامت کرتا ہے، آپ کو جھنجھوڑتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے جب ارمان بلوچ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے یہ وعدہ بھی کیا اور اس نے یہ تہیہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوگا، ریاستی اداروں سے معافی کا طلبگار ہے اور اب ایک پرامن شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ارمان بلوچ نے بلوچستان کے نوجوانوں سے اپیل بھی کی، اور اپیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کے پروپیگنڈے، جھوٹے نعروں اور جھوٹے وعدوں کے دھوکے میں نہ آئیں، اپنے ملک سے وفادار رہیں اور ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنا کردار ادا کریں۔ یقینی طور کے اوپر یہ ایک اہم پیش رفت ہے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی جہاں پہ ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے اور ہم نے یہ والے جو شواہد تھے پوری دنیا تک پہنچائے کہ کس طریقے سے ہندوستان وہ پاکستانی نوجوانوں کو، خصوصاً بلوچ نوجوانوں کو ریاست پاکستان کے خلاف کس طریقے سے کھڑا کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب ان کو غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اس وقت یقینی طور کے اوپر پھر جو ویڈیو کلپس سامنے آتے ہیں اور جس طریقے سے وہ اظہار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دیا یا ان کا اہل کار بنے، تو یقینی طور کے اوپر یہی وہ حقائق ہیں جو ہندوستان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ کی طرح ہیں۔ ارمان بلوچ نے مزید انکشافات کرتے ہوئے کیا کہا تھا، ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھیں۔ میرا نام ارمان بلوچ اور والد کا نام پیدا حسین، میں وارڈ نمبر 5 پسنی کا رہائشی ہوں۔ میرے آرس کا ساتھ دوستی تھا، وہ مجھے یہاں سے ایران لے گیا، پھر وہاں جا کے کچھ دہشت گرد لوگ آئے، مجھے موٹر سائیکل پر اٹھا کے مجھے پہاڑوں پر لے گئے، پھر وہاں میرا ملاقات کمانڈر قمر بروی سے ہوا جو BLF کا کمانڈر تھا۔ پھر میں نے BLF کیمپ جوائن کیا، میں تقریباً 6 ماہ تک ان لوگوں کے ساتھ تھا اور میں نے تنظیمی تربیت حاصل کی۔ پھر میں 2 حملوں میں ان لوگوں کے ساتھ شامل تھا، تونک اور بالیچا میں۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ کام بالکل غلط ہے، تو میں نے آرس کو بولا کہ میں گھر جاؤں گا، تو اس نے بولا کہ کمانڈر سے پوچھو، تو میں نے کمانڈر سے پوچھا، لوگوں نے میرے کو مارا۔ پھر جب دوسری مرتبہ میں نے ضد کیا تو میں نے بولا کہ میں گھر جاؤں گا، تو کمانڈر قمر بروی نے میرے ساتھ جسمانی زیادتی کیا، اور بھی 2 لوگ ان کے ساتھ شامل تھے جن لوگوں نے میرے ساتھ جسمانی زیادتی کیا۔ پھر مجھے ایران کی طرف چھوڑ دیا، پھر مجھے دھمکی بھی دیا اور میرا ویڈیو بھی بنایا کہ تاکہ میں وہاں جا کے فوج کو ان لوگ کے بارے میں بتاؤ تو میرے گھر آ کے مجھے مار دیں گے۔ مجھے ایسا دھمکیاں دیا اور بولا کہ آپ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے۔ تو میں اپنی دل سے اور اپنی خوشی سے یہاں آیا ہوں، اور میں تمام اداروں سے معافی کا طلبگار ہوں، اور میں شرمندہ ہوں کہ میرے ساتھ یہ غلطی ہوا ہے۔ انشاءاللہ کہ میں دوبارہ ایسے کام میں ملوث نہیں ہوگا، اور میں بلوچستان کے تمام نوجوان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے کام میں شامل نہ ہو جائے۔ یہ راستہ بالکل غلط ہے، یہ تنظیم لوگ کے ساتھ شامل نہ ہو جائے اور اپنے ملک سے وفاداری کرے، اپنے پاکستان کے ساتھ وفاداری کرے اور اچھے شہری کی حیثیت میں زندگی گزارے۔
جی ناظرین، ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد جو ہیں وہ معصوم جو بلوچی نوجوان ہیں ان کو ورگلاتے ہیں اور ریاست پاکستان کے خلاف اکساتے ہیں۔ ناظرین، یقینی طور کے اوپر آج کا دن ایک تاریخی دن ہے، کیونکہ آج پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مابین ایک مشترکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس معاہدے کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں گردش کر رہی ہیں اور اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ایک اہم مشترکہ دفاعی معاہدہ جو طے پا گیا ہے، اس کے حوالے سے دفتر خارجہ کے مطابق اس معاہدے کا مقصد تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانا، خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا اور مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ مشترکہ دفاعی معاہدہ اچانک نہیں ہوا، اس پر کافی عرصے سے کام جاری تھا۔ تقریباً 1.5 سال سے تینوں ممالک کے درمیان سفارتی اور دفاعی سطح پر مسلسل رابطے جاری تھے، اور اس حوالے سے جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ معاہدہ ایسا نہیں ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی اور اچانک سے کہا گیا کہ فوری طور کے اوپر ایک معاہدہ ہونا چاہیے۔ تقریباً 1.5 سال سے اس معاہدے کے حوالے سے بات چیت جاری تھی، اور آج سے تقریباً 1 سال پہلے جو اس کا مسودہ تھا وہ بھی تیار ہو گیا تھا، ایک مشترکہ فریم ورک بھی بن چکا تھا، اور رواں سال جنوری میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی تعاون کے لیے ایک مشترکہ فریم ورک پر کام ہو رہا ہے۔ اور اس حوالے سے رواں برس جنوری میں ہی پاکستان کے وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار رضا حیات اعراج نے تصدیق کی تھی کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مابین 1 سال کے مذاکرات کے بعد دفاعی معاہدے کا مسودہ تیار ہو گیا ہے۔ تاہم یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلے سے موجود جو سیکیورٹی معاہدہ ہے کہا جا رہا تھا کہ اسے الگ ہوگا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بین الاقوامی جو خبر رساں ادارے ہیں، رائٹرز اور AFP نے بھی اپنی رپورٹس میں بتایا کہ اس معاہدے پر کافی عرصے سے بات چیت جاری تھی، تاہم خطے کی حالیہ صورتحال کے باعث اس عمل کے اندر جو ہے وہ تیزی ضرور آئی۔ اگر اسی معاہدے کے حوالے سے مزید تفصیلات کی بات کی جائیں تو دفتر خارجہ کے مطابق مکہ مکرمہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت اب کیا ہونا ہے، یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے، اور اس معاہدے کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر کسی ایک رکن ملک پر حملہ ہوتا ہے تو اسے تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور تینوں ممالک باہمی مشاورت سے مشترکہ رد عمل دیں گے، اور تینوں ممالک نے مشترکہ دفاع، عسکری تعاون، علاقائی سلامتی اور امن و استحکام کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت مشترکہ فوجی مشقوں، فوجی تربیت، انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے، دفاعی صنعت اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی میں تعاون کو مزید بڑھایا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے مطابق مکہ میں ہونے والے سہ افریقی اجلاس میں دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو بڑھانے پر بھی اتفاق رائے کیا گیا ہے، اور یہ جو ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے یہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے تاریخی تعلقات، باہمی اعتماد اور جو اسٹریٹجک شراکت داری ہے اس کی یقینی طور کے اوپر عکاسی کرتا ہے، اور کیونکہ پاکستان اپنی پیشہ ور عسکری مہارت، ترکیہ اپنی جدید دفاعی ٹیکنالوجی اور جنگی ڈرونز، جبکہ سعودی عرب اپنی معاشی اور اسٹریٹجک اہمیت کے ذریعے اس مشترکہ دفاعی تعاون میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ اور دفتر خارجہ کے مطابق یہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ خطے میں امن، استحکام، مشترکہ دفاع اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ 7 اگست 2026 کو مکہ مکرمہ میں طے پانے والا یہ معاہدہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو ایک باقاعدہ اور منظم فریم ورک بھی فراہم کرے گا۔ ناظرین، اس تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدے کی اہمیت، اس کے پس منظر، ممکنہ اثرات اور خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک۔ اعجاز محمود ملک صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سعودی عرب گئے، پھر وہاں پہ ترکیہ کے صدر طیب ایردوان بھی آئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک جو تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے۔ تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے میں کیا کچھ شامل ہوگا، اور اس معاہدے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ معاہدہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اور اپنے
جو میگنیچیوڈ ہے اس کا، اس کے اعتبار سے یہ ریسنٹ ہسٹری میں ہونے والی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس خطے میں. اس سے بیشتر پاکستان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کے ترکیہ کے ساتھ بائی لیٹرل جو ہے، اور سعودیہ کے ساتھ بائی لیٹرل، پیپل ٹو پیپل، ملٹری ٹو ملٹری، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، وہ ریلیشن شپ کی ایک اپنی ایک طویل ہسٹری ہے. لیکن موجودہ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں جب پاکستان کا اور سعودیہ کا ایک ایگریمنٹ ہوا، دفاعی معاہدہ ہوا، تو اس کے بعد اس طرح کی جو ہے چیزیں میڈیا میں رپورٹ ہو رہی تھی ڈفرینٹ جگہوں سے کہ دوسرے ملک بھی وہ اس ارینجمنٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اس سے ملتا جلتا کوئی سیکیورٹی اپریٹس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ مل کے. پھر ایران کی جو جنگ، اس کے بعد اس خطے میں ٹوٹل سیکیورٹی پیراڈائم ہی چینج ہو گئی. وہ ممالک جو پہلے امریکن سیکیورٹی یا ڈیفنس امبریلا کو اپنے تحفظ کی ضمانت سمجھتے تھے، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ امریکن سیٹلائٹ بیسز جو ہیں وہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو چاہے جائے کہ وہ دوسرے جن ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ وہاں اس کا کوئی سیکیورٹی کی ایشورنس دے سکیں. تو اس لیے آلٹرنیٹ سیکیورٹی ارینجمنٹس کے بارے میں ایک سیریس اب ایک اویکننگ ہے. آلٹرنیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مینس کہ اسٹریٹ اوے امریکن فورسز یہاں سے چلی جائیں گی. صحیح، وہ ممکن نہیں ہے، اس کی ایک ڈفرینٹ ریزن ہے، ابھی وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن ان حالات میں مختلف میٹنگز ہو رہی تھی، ترکیہ، پاکستان، سعودی عربیہ، ایجپٹ، ان کے بات ہو رہی تھی. اب یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ بہت بڑا ہے. اس میں مسلم ملکوں میں پاکستان اور ترکیہ دو بڑی فورسز ہیں، ملٹری ان کی جو پوٹینشلز ہیں وہ بہت بڑے ہیں. اب دونوں مل کے جو ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ ایک بہت مضبوط ایک بیک بون بن جائیں گے مسلم دنیا کے دفاعی جو ہے ضروریات کے لیے. اور سعودی عربیہ، ان کے پاس بھی ایسٹس ہیں، اگرچہ ظاہر ہے ان کا آپ پاکستان سے یا ترکیہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی they also have a lot to bring on table. بالکل صحیح. تو اس تناظر میں یہ ایک بڑی ارینجمنٹ ہے صحیح، اور اس کے دور رس نتائج ہوں گے. بالکل صحیح. سر ہم دیکھتے ہیں کہ جنوری کے اندر اسی سال میں جو وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار ہیں رضا حیات راج صاحب، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے حوالے سے جو یہ معاہدہ ہونا ہے اس کا مسودہ تیار ہو چکا ہے. اگر یہ جنوری کے اندر ان کا بیان سامنے آیا تو اس کا مطلب ہے کہ سال کا انہوں نے ذکر کیا تو تقریباً 1.5 سال سے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان اس معاہدے کے اوپر پیش رفت جاری تھی، اور 1.5 سال کے بعد اب جا کر یہ معاہدہ فائنل ہوا ہے اور اس کے اوپر دستخط ہوئے ہیں. تو یہ معاہدہ اچانک سے نہیں ہوا. یقیناً دیکھیے اس لیول کے اتنے بڑے اسٹریٹجک جو ایگریمنٹ اور ارینجمنٹس ہوتی ہیں وہ دنوں میں نہیں ہوتی جی، مہینوں میں نہیں ہوتی، اس میں وقت لگتا ہے، کیونکہ اس میں یہ صرف ایک ڈائریکٹ کوئی 2+2 والی بات ہی نہیں ہوتی. اس میں آپریشنل اس کی ریپرکشنز ہیں، اس کی آپریشنل ساری انٹر لنکیجز ہوں گی. پھر مستقبل میں بالخصوص پاکستان اور ترکیہ تو اسٹریٹ اوے آپس میں وہ پروڈکشن میں، ڈیفینس ریلیٹڈ پروڈکشن میں بہت بڑی کیپیسٹی ہے پاکستان کی اور ترکیہ کی، اور مل کے دے کین ڈو ونڈرز. بالکل صحیح. تو اس میں نئی ٹیکنالوجیز، نئے ہارڈ ویئرز وہ ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس طرح کی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں، اور پھر یہ دیکھنا کہ
اتنے بڑے ارینجمنٹ میں کون کیا اسٹرینتھس لے کے ٹیبل پہ آ رہا ہے. بالکل صحیح. اور کس طرح ایک دوسرے کی ضروریات کو کمپلیمنٹ کرنا ہے. صحیح. پھر اس میں ایک ڈپلومیٹک ایک لیئر ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ ایگزسٹنگ کسی ارینجمنٹ کے ہوتے ہوئے کوئی نئی بات کرنے جاتے ہیں تو ایک طرح سے آپ پھر ایگزسٹنگ ارینجمنٹ سے ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ تحفظات بھی آپ نے دور کرنے ہوتے ہیں. صحیح. کوئی ابرپٹ ڈیسیژن نہیں ہوتا, یہ ایک بڑا ویل تھاٹ آف ویل آرکسٹریٹڈ ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے تاکہ کوئی ریپلز کریٹ نہ ہو اور خوش اسلوبی سے تمام معاملات ہو جائیں. بالکل صحیح. سر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے بدترین حریف سمجھے جاتے تھے, 50 سال سے ان کی آپس میں دشمنی تھی, جنگیں تھیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ٹاکس کو جس طریقے سے پاکستان نے کامیابی سے اس کے انعقاد کو ممکن بنایا, اسی طریقے سے اگر ہم سعودی عرب اور ترکی کی بات کریں تو 2018 کے اندر ان دونوں ممالک کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوئے. دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے رہے, دونوں ممالک کے درمیان جو تجارت تھی وہ متاثر ہوئی. لیکن اب پاکستان نے جس طریقے سے ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ ایک بڑا دفاعی معاہدہ کیا ہے, تو بظاہر ایسا نظر نہیں آتا کہ پاکستان نے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ ہم صرف اپنے دفاع کا ہنر نہیں جانتے بلکہ ہم جو بدترین حریف ہوتے ہیں ان کو مذاکراتی میز پر بٹھانے کا فن بھی جانتے ہیں. تو کیا یہ پاکستان کا ایک بدلتا ہوا کردار آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں پاکستان کا یہ جو کردار ہے, یہ اس کا جو سٹارٹ تھا وہ مئی 2025 میں ہوا, جب پاکستان نے ایک اللہ کے فضل و کرم سے اور قوم کی دعاؤں سے پاکستان کی مسلح افواج نے ایک شاندار وکٹری, ایک شاندار فتح ان کو نصیب ہوئی. تو اس کے بعد اس کے فالو اپ میں ہماری قیادت, اور اس میں بالخصوص میں ذکر کروں گا اپنی عسکری قیادت کا, کیونکہ اس میں لیڈنگ رول جو ہے ادا کیا فیلڈ مارشل صاحب نے, اور یقیناً وہ پرائم منسٹر بینگ دی ہیڈ آف گورنمنٹ وہ بھی آن بورڈ ساتھ ساتھ پیش تھے. تو ان دونوں نے سارے کیپٹلز کو وزٹ کیا جو ہمارے لیے اہم تھے, اور اس کے بعد ایک پاکستان کا ایک نیا تشخص سامنے آیا. وہ پاکستان جس کے بارے میں بھارت کا بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹڈ ملک ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہونے جا رہا ہے, اور اس طرح کی فضولیات وہ ساری میڈیا میں مجھے ظاہر ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس بیک گراؤنڈ میں ہماری یہ ڈپلومیٹک جو اوفینسو ہے اور جو ہماری ڈپلومیٹک پروگریس ہے وہ سامنے آئی ہے. پھر پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ایز اے اسٹیبلائزر ریجن کے پیس کے لیے. پاکستان نے آپ نے ذکر کیا اسلام آباد ڈائلاگ, اسلام آباد ٹاکس کروائیں. پاکستان میں ایک ہسٹری قائم کی جس میں فیلڈ مارشل صاحب جنگ کے دوران اس ملک میں جا کے 3 دن رہے جہاں پہ حملے ہو رہے تھے. بالکل. تو پھر پاکستان کی کوششوں سے ایران کے خلاف سعودی عربیہ یا قطر کو جو اسرائیل استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ان کو وہ فالس فلیگ آپریشنز کے ذریعے, ان کو وہ پروپیگنڈا کے ذریعے امبرائل کر کے جنگ میں لانا چاہ رہا تھا. پاکستان نے وہ ٹیمپریچرز لو رکھے. صحیح. پاکستان کی اتنی کریڈیبلٹی ہے, اور آپ دیکھیے کہ خطے میں اور بھی بڑے ملک ہیں, لیکن الٹیمیٹلی امریکہ نے اور ایران نے پاکستان کو منتخب کیا اور پاکستان کو درخواست کی اور پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کیا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک ایسا بڑا تنازع جو کسی وقت بھی ایک ملٹی کنٹری جنگ تو وہ تھی یا ہے ابھی تک, تیسری عالمی جنگ جیسے تصادم سے دوچار کر سکتا تھا. جی, اور ایک منی عالمی جنگ ہے جی. دیکھیں گلف کے سارے ملکوں میں تو بمباری ہو رہی تھی. بالکل. تو یہ منی عالمی جنگ ہی تھی. وہ ایک اور سپارک جو ہے وہ پوری دنیا اور انڈائریکٹلی پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ تو ہلی ہوئی ہے اس جنگ کی وجہ سے. تو اس سارے تناظر میں پاکستان کا کردار, پاکستان کی لیڈرشپ, بالخصوص میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت
اور ان کی ایک پرسنل ان کی جو ایک سٹینڈنگ ہے, جس طریقے سے ان کو جو ہے نا پذیرائی ملتی ہے دنیا میں, تو اس کا یہ پاکستان کے لیے دیکھیں وہ ان کی شخصی یا انفرادی وہ ریکگنیشن تو ہے ہی ہے, لیکن وہ ہمارے ہی تو سپہ سالار ہے نا, تو پھر وہ پاکستان ان کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ پاکستان کی تعریف ہے. بالکل صحیح سر. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ امت مسلمہ کی پہلی ایٹمی قوت ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو ایک بہت بڑی معاشی قوت ہے, اور اگر ہم اسی طریقے سے ترکیہ کی بات کریں تو ان کے پاس ایک بہترین فوج ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بہترین سفارتی اثر و رسوخ بھی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا زبردست قسم کا ٹرائی اینگل ہے, اور کیا اس کو کسی نئے بلاک یا اپنے تحفظ اپنے دفاع کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا نام دیا جا سکتا ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, صرف مسلم دنیا کے لیے نہیں بلکہ انٹرنیشنلی. آپ یہ دیکھیے کہ کولڈ وار کے بعد اس طرح کی بڑی جو ارینجمنٹ تو دیکھنے میں نہیں آتی. وہ وقتی طور پہ عراق میں یا افغانستان میں وہ کولیشن فورسز بنتی رہیں یو این چارٹر کے اور یو این کی ریزولوشنز کے مطابق, لیکن یہ تو اپنی طرز کی ایک منفرد ارینجمنٹ ہے. جی صحیح سر. ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیے کہ یہ جو ہم جب ترکیہ کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو دفاعی ساز و سامان ہے اس کو پوری دنیا کے لیے گیم چینجر سمجھا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کے ڈرونز کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ یوکرین, شام, لیبیا سمیت جہاں جہاں پہ تنازعات تھے ان کے اندر جاری تنازعات میں ان کے ڈرونز نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور جس طریقے سے پاکستان کے تناظر میں ہم بار بار ملٹی ڈومین آپریشنز کا ذکر سنتے ہیں, تو کیا پاکستان کو ترکیہ کے جو ڈرونز ہیں ان کی ضرورت ہے, اور اس حوالے سے پاکستان کے لیے یہ معاہدہ بہت جو ہے وہ مفید ثابت ہوگا؟ جی یقیناً ہماری آلریڈی ترکیہ کے ساتھ بڑی اچھی کولیبریشن ہے, اور ترکیہ کا بہت شاندار ان کا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے تمام شعبوں میں, ہیوی مشینری میں, آٹوموٹیوز میں, اور پھر دفاعی صلاحیت ان کی فیکٹریز. اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے بھی موقع ملا ہے وہاں وزٹ کرنے کا بارہا, تو وہ ان کا بڑی کوالٹی پروڈکٹس ہیں, بڑی وائڈ رینج پروڈکٹس ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. چلیں بہت شکریہ آپ کا. یقینی طور کے اوپر جب ہم 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں یا ہائبرڈ وارفیئر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ اس کے اوپر اچھے خاصے پیسہ لگاتا ہے, اور پاکستانیوں کی ذہن سازی کے اوپر بڑا فوکس ہے اس کا کہ کسی طریقے سے ان کو اس طریقے سے ورگلایا جائے کہ یہ اپنے ہی جو ریاستی ادارے ہیں ان کو شک کی نگاہ سے دیکھیں. اور پھر جب آپ نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے, آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ کون ہمارا دوست ہے, کون دشمن ہے, کون سا ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور کون سا ملک جو ہے ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے. لیکن جب ہم نوجوان نسل کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کیونکہ اتنا زیادہ آپ نے دنیا کو نہیں دیکھا ہوتا, اچھے اور برے کی پہچان نہیں ہوتی, دوست اور دشمن کا فرق بھی پتہ نہیں ہوتا, تو بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ جانے انجانے کے اندر جو ہے وہ دشمن کا اہل کار بن جاتے ہیں. اسی حوالے سے اب بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں ایک اہم فیصلے کی طرف بڑھ رہی ہیں. وہ فیصلہ یہ ہے کہ نوجوان نسل خصوصاً کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بچایا جائے. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے بلکہ آسٹریلیا, فرانس, امریکہ, چین اور یورپی ممالک بھی اس مسئلے کو قومی سلامتی, ذہنی صحت اور بچوں کے مستقبل سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں. بلکہ اگر ہم فرانس کی بات کریں تو انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کی منظوری دے دی جائے, اور پھر یہ منظوری مل بھی گئی. اور اسی حوالے سے جو فرانسیسی صدر ہیں ان کا کہنا تھا کہ بچوں اور نوجوانوں کے تحفظ کے معاملے پر فرانس یورپ میں سب سے آگے ہے. ناظرین, سوال یہ ہے کہ آخر دنیا بھر کی حکومتیں اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وجہ بہت واضح ہے. آج ایک کم عمر بچہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تو شاید نہ جانتا ہو, لیکن موبائل فون کے ذریعے دنیا بھر کا ہر اچھا اور برا مواد چند سیکنڈز میں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. ہم تشدد کی بات کریں, نفرت کی بات کریں, منشیات کی بات کریں, خودکشی سے متعلق خطرناک معلومات یا پھر غیر اخلاقی رجحانات کی بات کریں, تو یہ سارے جو رجحانات ہیں یہ بچوں کی جو سوچ ہوتی ہے, جو شخصیت ہوتی ہے اور جو اس کی نفسیات ہوتی ہے, یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں. اور اس حوالے سے جب ماہرین کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو وہ بھی خبردار کرتے ہیں کہ کم عمری میں اسکرین کا زیادہ استعمال
بچوں کی ذہنی، جسمانی اور سماجی نشوونما کو متاثر کر رہا ہے، اسی لیے دنیا کے مختلف ممالک قانون سازی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یقینی طور کے اوپر جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ بہت سارے جو پاکستانی نوجوان ہیں وہ جانے انجانے کے اندر وہ دشمن کے اعلی کار بھی بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں استعمال بھی ہو جاتے ہیں. تو اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان کے لیے بھی یہ معاملہ انتہائی اہم ہے، اور یقیناً یہاں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو محفوظ ڈیجیٹل ماحول فراہم کیا جائے، والدین کو آگاہ کیا جائے اور ایسا نظام بنایا جائے جو کم عمر بچوں کو نقصان دہ مواد سے محفوظ رکھ سکے. اس کے ساتھ ایک اور اہم پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آج کل فیملی ولاگنگ کے نام پر بعض لوگ اپنے گھروں کی چار دیواری، خواتین کی نجی زندگی اور خاندانی معاملات کو صرف ویوز اور کمائی کے لیے سوشل میڈیا پر پیش کر رہے ہیں. اس رجحان پر بھی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کو جو عزت، رازداری اور ان کا جو مستقبل ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے. اور اس حوالے سے بہت سے ماہرین کی رائے ہے کہ صرف پابندیاں لگانا کافی نہیں ہوگا، اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ نفرت انگیز، تشدد پر مبنی اور بچوں کے لیے نقصان دہ مواد کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ سوشل میڈیا ایک محفوظ اور مثبت پلیٹ فارم بن سکے. اس ساری صورتحال کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان بھی دنیا کے دیگر ممالک کی طرح بچوں کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کرے گا، یا پھر یہ صرف بحث اسی طریقے سے جاری رہے گی، کیونکہ آج کا فیصلہ آنے والی نسلوں کی ذہنی صحت اور مستقبل کا تعین کرے گا. اور یقینی طور کے اوپر آج جس طریقے سے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس سے جو نوجوان نسل ہے اب وہ بے راہ روا وہ جو ہے وہ غلط فہمیوں کا بھی شکار ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اپنے اداروں کو بھی شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ دشمن کا اہل کار بھی بن جاتے ہیں. آپ کی جو سوچ ہے اس کے اندر بھی جو منفی خیالات ہیں اس کی جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ وہ غالب ہو رہے ہیں، اور انسان کی جو نفسیات ہوتی ہیں وہ بالکل کمپرومائز ہو کر رہ جاتی ہیں، بلکہ آپ خود سے فیصلہ بھی شاید نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوتا ہے پھر ہندوستان جیسے ممالک اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر یہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو بنیاد بنا کر آپ بہت سے نئے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. جس طریقے سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ارمان بلوچ کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا، اس طرح کے کتنے سارے نوجوان ہوں گے جو کہ صرف اور صرف انٹرنیٹ کے اوپر جو ان کو مواد ملا ہوگا، جو معلومات ملی ہوں گی، وہ حقائق کے منافی ہوں گی، اور ان کو لگا ہوگا کہ واقعی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے، غلط فہمی کا وہ شکار ہوئے ہوں گے، اور پھر دشمن کے ساتھ ملے ہوں گے، اور جس کا جو اختتام ہے وہ صرف دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو آپ جان سے جاتے ہیں یا پھر آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے، آپ معافی مانگتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے کہ معاف کرنا ہے یا جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا دینی ہے. تو یہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکنا یقینی طور کے اوپر بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتے. تو پوری دنیا کے اندر نوجوان نسل کو، خصوصاً بچوں کو سوشل میڈیا کے مس یوز سے بچانے کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھیں. The French National Assembly backed banning social media for children under 15. France has made a major move to protect its children against the toxic nature of social media. A ban has been approved by lawmakers this Tuesday. It means that most popular apps with youngsters are now beyond their reach until the age of 15. The situation is clear. Our children read less, move less, sleep less and compare themselves more. It seems to me that we could and should unite behind a simple yet essential fight, refusing to let childhood become a market and allowing our youth to be the playground of algorithms. جی ناظرین، یقینی طور کے اوپر جب سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکا جائے گا تو پھر نہ کوئی دشمن کا اعلی کار بنے گا، اور نہ ہی 5th جنریشن وارفیئر جیسی جو ہائبرڈ وارفیئر اور اس طرح کی جو دشمن کے ہتھکنڈے ہیں اس کے اندر بھی یقینی طور کے اوپر دشمن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. آج کا پروگرام بدلتا پاکستان دیکھنے کا بہت شکریہ. سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.